الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ آپ حضرات نے مجھ سے قبل میری جماعت کے کئی ایک جید اہل علم سے نہایت علمی، منہجی اور فکری خطابات سنے ہیں۔ میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں کوشش کروں گا نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے علماء کرام کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے حاضر رہوں گا۔ میں صرف ایک نکتے کی وضاحت کروں گا جو میرا عنوان ہے آج کا، اور وہ یہ ہے شرعی حکم اور سیاسی حکم کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ آج کا عنوان ہے، شرعی حکم اور سیاسی حکم کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے دفتر میں تشریف فرما ہیں۔ کسی نے آ کر ایک ایسی بات کہی جسے سن کر امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہل گئے۔ وہ بات کیا تھی؟ بنو ثقیف قبیلے کے ایک آدمی کے متعلق بتایا گیا کہ وہ سخت بیمار ہے، اور اس قدر بیمار ہے کہ اب وہ دنیا سے مایوس ہو چکا ہے۔ اس کی دلی خواہش یہ تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری بیویاں میری جائیداد میں سے کچھ نہ لیں۔ وہ اپنی جائیداد سے اپنی بیویوں کو محروم کرنا چاہتا تھا، اس لیے جب اس نے دیکھا اب موت بالکل قریب آ چکی ہے، اس کی 4 بیویاں تھیں، چاروں کو بلا کر اس نے طلاق دے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہل گئے۔ طلاق کا مسئلہ بڑا حساس ہوتا ہے، اور چاروں کو طلاق دے دی، اور قصور بھی کوئی نہیں، غلطی بھی کوئی نہیں، کوئی تھوڑی بہت تو غلطی ہوتی ہے۔ اس نے اپنی چاروں بیویوں کو بلا کر طلاق دے دی ہے، اور اس کی ٹوٹل جو جائیداد تھی اس نے صرف اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی، اپنے اولاد میں نہیں، اپنے صرف بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ یہ جو اثر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں،
فقہ عمر کے اندر اسی طرح ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ بنو ثقیف قبیلہ جو ہے یہ شروع میں طائف میں رہتا تھا۔ طائف کی اکثر آبادی اسی قبیلے کی تھی۔ اسلام لانے سے پہلے یہ قبیلہ بڑی عجیب ذہنیت کا مالک تھا۔ آپ کو پتہ ہے، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے طائف میں۔ طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کو تکلیف پہنچائی، لہو لہان کیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیج دیا تھا۔ پہاڑوں کے اوپر جس فرشتے کی ڈیوٹی تھی وہ اس نے آ کر نبی علیہ السلام سے کہا تھا، ان شئت، اگر آپ چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو ان لوگوں نے بہت تکلیف پہنچائی، اگر آپ چاہتے ہیں ان اطبق علیہم الاخشبین، یہ جو طائف والے ہیں ایک ایسی جگہ پر رہتے ہیں، ان کے دائیں طرف بھی پہاڑ ہیں اور بائیں طرف بھی پہاڑ ہیں، میں ان دونوں طرف کے پہاڑوں کو قریب کر کے اتنا قریب کر لوں گا اور اس بستی کو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایسے کر دوں گا جیسے چکی کے دو پاٹ کے درمیان آٹا ہوتا ہے، دانہ ہوتا ہے جو پیس کر آٹا بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں، بل ارجو اللہ، میں پر امید ہوں، ان یخرج اللہ من اصلابہم، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنے گا۔ یہ طائف کے لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام پر پتھر برسائے، یہ وہی قبیلہ ہے، بنو ثقیف قبیلہ، یہی وہ قبیلہ ہے، یہی قبیلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان فی ثقیف کذابا و مبیرا، لوگو اس بنو ثقیف قبیلے کے اندر ایک چوٹی کا جھوٹا پیدا ہوگا، ایک چوٹی کا ظالم پیدا ہوگا۔ جھوٹا کون تھا؟ مختار ثقفی، مختار ثقفی، جس نے شروع میں اہل بیت کی ہمدردیوں میں تقریریں کی، بہت بڑا خطیب تھا۔ جب اس کا حلقہ بن گیا تو اس نے کہا تھا، جو فرشتہ محمد الرسول اللہ کے پاس آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ مستقل میرے پاس آ رہا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس سے بڑا جھوٹا کون ہو سکتا ہے؟ اور ظالم حجاج بن یوسف آپ جانتے ہیں، جس کی تلوار کی زد میں 1,00,000 سے زائد آدمی ناجائز قتل ہوئے تھے، اور بہت بڑی تعداد میں صحابہ کو بھی اس نے شہید کیا تھا۔ جس دن بیت اللہ کے سامنے حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو پھانسی پہ لٹکایا تھا اور ان کی بوڑھی والدہ کے پاس پیغام بھیجا تھا، آ اور دیکھ، جو حجاج کی مخالفت کرے گا اس کا سلوک یہی ہوگا، حشر یہی ہوگا۔ لکڑی کے سہارے چل کر عبداللہ بن زبیر کی والدہ آئی تھی۔ یہ عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہے، سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے، نبی علیہ السلام کی سالی ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔
جب اپنے بیٹے کو سولی پہ لٹکا ہوا دیکھا تو اس نے کہا حجاج، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے اللہ کے نبی سے سنی تھی کہ ثقیف قبیلے میں ایک کذاب پیدا ہوگا، ایک ظالم۔ تو اس سے پہلے میں جھوٹے کو تو دیکھ چکی ہوں، تمہارے قبیلے کا ظالم کی انتظار تھی، آج پتہ چل گیا تو وہ تو ہے۔ اسی قبیلے کے ایک آدمی کے متعلق بتایا گیا کہ اس نے جب دیکھا کہ موت قریب ہے، اپنی چاروں بیویوں کو بلا کر طلاق دے دی اور ٹوٹل جائیداد اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ قسم مالہ بین بنیہ، بیٹوں کے درمیان اس نے جائیداد تقسیم کر دی۔ میں یہاں رک کر یاد کروں گا، یہ دور جہلیت کے جراثیم ہیں کہ بیویوں کو حصہ مت دو، بیٹیوں کو ایسے نہ دو، بہنوں کو مت دو۔ ان کا کیا تعلق ہے؟ ان پر کیا وزن ہے؟ شادی سے پہلے وہ ماں باپ کے گھر ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، پہنتی ہیں، لباس سب کچھ وہی ہیں۔ شادی کے بعد خامد کے ہاں اس کے اوپر کیا وزن ہے؟ یہ حق مردوں کا ہے۔ یہ دور جہلیت کے جراثیم ہیں جو آج بھی جراثیم مختلف قبیلوں میں، برادریوں میں پائے جاتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے ضمیر میں جھانکے کہ یہ جہلیت کے جراثیم کہیں میرے اندر تو نہیں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر ایک دم کھڑے ہو گئے، دنیا کے تمام امور کو بالائے طاق رکھا اور سیدھے اسی آدمی کے ہاں پہنچے۔ وہ کہاں تھا، کتنا دور تھا، اس کی وضاحت مجھے اس موقع پر نہیں ملی۔ پہنچ گئے، وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر اس کو واضح و نصیحت کرتے رہے، آخرت کی فکر اور یاد دلاتے رہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے بتاتے رہے، انصاف کس کو کہتے ہیں بتاتے رہے، لیکن وہ بندہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس کے اوپر سیدنا عمر کا خطبہ، درس، واعظ، نصیحت بے اثر نظر آ رہا تھا۔ امیر عمر نے جب دیکھا اس کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، ایک دم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر دو باتیں کہہ کر چلے گئے۔ دو باتیں کہیں اور چلے گئے۔ دو باتیں کیا تھیں؟ فرمایا کہ ایم اللہ ہے، ایم اللہ ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، لئن مت قبل ان تراجع نساءک، اگر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة الصادقة على دو باتیں کہیں اور چل پڑے. کیا کہا؟ ایم اللہ ہے، اللہ کی قسم، لئن مت قبل ان تراجع نساءک، اگر تو نے میری نصیحتوں پر عمل نہ کیا اور اپنی بیویوں سے رجوع کرنے سے پہلے تو مر گیا، تیرے مرنے کی جو ہی مجھے اطلاع ملے گی میں دو کام کروں گا. پہلا کام کیا ہے؟ لَوَرِّثُنَّ نِسَاءَكَ مِن مَالِكَ، میں آ کر تیرے بیٹوں سے تیری ٹوٹل جائیداد واپس لوں گا. اگرچہ تو اپنی بیویوں کو طلاق دے چکا ہے، بھلے رجوع نہ کر، لیکن قرآن و حدیث میں عورتوں کا جو حق ہے، بیویوں کو جو حق ہے، وہ ان کو میں دلواؤں گا. تیرے جتنے وارث ہیں ان کا جو بھی حق ہوگا ان کو دلواؤں گا تیرے مرنے کے بعد بھی. اس کے بعد دوسرا کام یہ کروں گا، ثم لأرجمن قبرک، اس کے بعد میں ساتھیوں کو لے کر تیری قبر پہ جاؤں گا. اس کے بعد میں دوستوں کو لے کر، جماعت کو لے کر تیری قبر پہ جاؤں گا. اور جس طرح ایک شادی شدہ شخص زنا کرتا ہے، اس کو رجم کیا جاتا ہے، زمین میں گاڑ کر اس کو پتھر برسا کر مارا جاتا ہے، میں اسی طرح تیری قبر کو سنسار کروں گا. وہ ایک دم ہل گیا. تیری قبر قیامت تک عبرت کا نشان بن جائے گی. قیامت تک لوگ تیری قبر کے قریب سے گزریں گے اور کہیں گے یہ ہے وہ شخص جس نے اپنی بیویوں کو طلاق دی تھی جائیداد سے محروم کرنے کے لیے. یہ ہے وہ شخص جس کی قبر کو امیر عمر نے سنسار کیا تھا. قیامت تک اس کو عبرت کا نشان بناؤں گا. ہل گیا. امیر عمر کی تقریر سے نہیں ہلا، نصیحت سے نہیں ہلا، اس سے وہ ہل گیا. یہ کہہ کر امیر عمر چلے گئے. میں اگلی بات بتاؤں گا، لیکن یہاں رک کر ایک نقطے کی وضاحت کرتا ہوں جو میرا عنوان ہے. سیدنا عمر نے کھڑے ہو کر جو دو حکم نامے جاری کیے، ان میں سے پہلا یہ کہ تو بھلے رجوع نہ کر، میں آؤں گا تیری ٹوٹل جائیداد میں سے جو ان کا حق ہوگا ان کو حق دلواؤں گا. یہ فیصلہ شرعی تھا، کیونکہ جائیداد سے محروم کرنے کے لیے عورت کو طلاق دینا جائز نہیں. نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے. محض جائیداد سے محروم کرنے کے لیے عورت کو طلاق دینا ناجائز. امیر عمر کا یہ حکم جو تھا یہ شرعی تھا. یہ کیا تھا؟ اس حکم نامے کے شرعی ہونے پر پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت متفق ہے. پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت سے مراد محققین کی تنظیمیں، جماعتیں، وہ اہل حدیث ہوں، اصحاب الحدیث ہوں، یا مقلدین ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، یہ سب اہل سنت والجماعت ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا عالمی سطح پر اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا عمر نے یہ جو کھڑے کھڑے حکم جاری کیا یہ شرعی تھا. یہ حکم کیا تھا؟ دوسرا جو حکم فرمایا کہ میں تیری قبر پہ جا کر نا تیری قبر کو سنسار کروں گا، یہ امیر عمر کا جو حکم تھا یہ شرعی نہیں تھا، یہ سیاسی تھا. اس پر بھی سب کا اتفاق ہے.
سب کا کہ یہ سیاسی حکم نامہ تھا اور وقت کے حاکم کو یہ حق حاصل ہے، وقت کے حاکم کو، خلیفے کو، چاہے وہ ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عمر بن خطاب کیوں نہ ہو، عثمان غنی کیوں نہ ہو، علی مرتضیٰ کیوں نہ ہو، کوئی بھی مسلمانوں کا خلیفہ ہو، حکمران ہو، اسے حق حاصل ہے کہ لوگوں کو غلط راستے سے روکنے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، شریعت کی بغاوت سے باز رکھنے کے لیے کلمہ زجر، کلمہ تحدید استعمال کر سکتے ہیں، جس کو حکم سیاسیہ بولتے ہیں۔ یہ حکم جو تھا یہ سیاسی تھا، کیونکہ شرعی حکم وہ ہوتا ہے جس کی اصل یا قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو۔ جس حکم نامے کی اصل اللہ کی وحی میں ہو، اللہ کی وحی میں ہو، اور اللہ کی وحی میں دو چیزیں، یا قرآن ہے یا حدیث ہے۔ جس حکم نامے کی اصل اللہ کی وحی میں ہو، قرآن میں ہو یا حدیث ہو، وہ حکم شرعی ہوتا ہے، اور جس حکم نامے کی اصل نہ قرآن میں ہو اور نہ حدیث میں ہو تو وہ حکم شریعہ نہیں ہوتا، وہ حکم سیاسیہ ہوتی ہے، تاکہ لوگ باز آ جائیں۔ آگے میری بات آئے گی، ناراض نہیں ہونا انشاءاللہ۔ یہ وقت کے حاکم کو حق حاصل ہے تاکہ ان کو احساس دلائے۔ کلمہ زجر یعنی ڈانٹ کا کلمہ، ڈانٹ، ڈبک، کسی کو ڈرانا مقصود ہوتا ہے تاکہ وہ غلط کام نہ کریں، جیسا کہ سیدنا عمر نے کیا۔ اور واقعی ایسے ہوا، ایک یا دو دن گزرے، ایک یا دو دن گزرے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ جب آپ حکم نامہ جاری کر کے چلے گئے، اسی وقت اس نے اپنی چاروں بیویوں کو بلایا تھا اور رجوع کر لیا تھا۔ اسی وقت اس نے اپنی بیویوں کو بلایا اور رجوع کر لیا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور بیٹوں کو کہا کہ میری جائیداد مجھے واپس کرو۔ بیٹوں نے وہ جائیداد واپس کر دی۔ اس نے پھر کہا اب یہ جائیداد میری ہے، جب میں مر جاؤں گا قرآن و حدیث کے مطابق جس کا جو حصہ ہوگا اس کو مل جائے گا۔ یہ جملے اس نے کہے کہ اتنے میں فرشتے نے آ کر روح قبض کر لی۔ یہ حکم سیاسی تھا، یہ حکم سیاسی وقتی حکم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مستقل تا حیات جو حکم ہوتا ہے وہ حکم شرعی ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یہ پڑھا لکھا حلقہ ہے، یہاں کے لوگ اکثر پڑھ لکھے ہیں۔ کسی حکمران کا فیصلہ جو ہے، چاہے وہ حکمران صحابی کیوں نہ ہو، ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عمر بن خطاب کیوں نہ ہو، کسی بھی حکمران کا فیصلہ حکم سیاسیہ قرآن کے فیصلے کو یا حدیث کے فیصلے کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ سب کا عقیدہ ہے قرآن کے فیصلے کو یا حدیث کے فیصلے کو منسوخ۔ علماء کرام نے آپ سے ہاتھ کھڑے کروائے، وہ ان کا اپنا ایک مخصوص انداز ہے۔ میں پوچھتا ہوں کیا آپ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی حکمران، چاہے حکمران صحابی کیوں نہ ہو، تابعی کیوں نہ ہو، امام کیوں نہ ہو، کسی حکمران کا فیصلہ قرآن کے یا حدیث کے فیصلے کو منسوخ نہیں کر سکتا؟ اتفاق ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں، سب کا اتفاق ہے۔ مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، حنفی ہوں، محققین ہوں، اصحاب الحدیث ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کا اتفاق ہے۔ اب آئیے، اب میری گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اذان آپ نے بھی سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، جماعت 3:45 بجے ہونی ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔
اب آئیے صحیح مسلم سے آپ کو ایک مشہور حدیث سنانے لگا ہوں۔ اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں ہے۔ میری معلومات کے مطابق اس وقت علماء کرام یہاں موجود ہیں، اور ہماری جماعت کے شیخ الحدیث محترمہ شیخ حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بے پناہ علم سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے اور دین کا تا حیات خادم بنا کے رکھے۔ باقی علماء کرام بھی موجود ہیں۔ میری معلومات کے مطابق آج تک زمین کی پشت پر ایک عالم بھی پیدا نہیں ہوا، نہ اہل حدیثوں کے ہاں، نہ حنفیوں کے ہاں، نہ مالکیوں کے ہاں، نہ شافیوں کے ہاں، نہ حنبلیوں کے ہاں، جنس نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہو جو حدیث میں سنانے لگا۔ بالاتفاق پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے راوی کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانت الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدتن۔ یہی الفاظ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں زمانہ نبوت میں نبی علیہ السلام کے دور نبوت میں پوری زندگی میں مسئلہ یہی تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیتا اس کو ایک سمجھا جاتا تھا۔ وابی بکرن، نبی علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے اس کے بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے دور خلافت میں بھی یہی تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک موقع پر ایک مجلس میں ایک بیٹھک میں 3 طلاقیں دے گا اس کو ایک ہی سمجھا جائے گا۔ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَتِ عُمَرَ، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ الفاظ کس کتاب میں ہیں؟ صحیح مسلم میں ہیں۔ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَتِ عُمَرَ، ابو بکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ بنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں بھی حکم یہی تھا کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے گا ان کو ایک ہی سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد امیر عمر نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے سوچ بچار کا موقع دیا تھا امت کو کہ جذباتی ہو کر فیصلہ نہ کریں، یہ جذباتی ہو رہے ہیں، تو امیر عمر نے ایک حکم جاری کیا، خبردار آج کے بعد جو شخص بھی اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے گا میں ان کو 3 ہی تصور کروں گا۔ اب یہاں رک کر میں آپ تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، کیا پہلی بات یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا حکم نامہ نبی علیہ السلام کے حکم کو کینسل کر سکتا ہے، منسوخ کر سکتا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جی ہاں ابو بکر صدیق یا عمر کا خود فیصلہ حکم نامہ قرآن کے حکم نامے کو حدیث کے حکم نامے کو منسوخ کر سکتا ہے تو کوئی ایک شخص ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائے۔ ہو نہیں سکتا، مسلمان تو یہ سوچ نہیں سکتا، قرآن کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ، حدیث کا فیصلہ کس کا؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ قرآن اللہ کی وحی، اللہ کی کلام، حدیث اللہ کی وحی، کلام محمد رسول اللہ۔
جبکہ ابو بکر کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہم نہیں کہہ سکتے، عمر کے فیصلے کو اللہ کا فیصلہ نہیں کہہ سکتے۔ ابو بکر صدیق کی بات اللہ کی وحی نہیں ہو سکتی، عمر بن خطاب کی بات اللہ کی وحی نہیں ہو سکتی۔ ایک طرف وحی ہے، ایک طرف رائے ہے۔ وحی غلطی سے مبرہ ہے اور رائے میں احتمال خطا ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ شریف فیصلہ وہ تھا جو محمد رسول اللہ نے دیا، جس پر ابو بکر صدیق بھی قائم رہے۔ شریف فیصلہ وہ تھا جس پر عمر بن خطاب بھی ابتدائی 2 سالوں میں قائم رہے۔ بعد میں جب لوگوں کو دیکھا کہ لوگ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ مذاق ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا، جب آپ کو اطلاع ملی ایک شخص کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ایک ساتھ، نبی علیہ السلام ایک دم کھڑے ہو گئے اور فرمایا ایُلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، لوگوں میرے ہوتے ہوئے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق ہو رہی ہے۔ 3 طلاقیں ایک مجلس کی، اس کو مذاق کہا گیا، کھیل کہا گیا۔ بلکہ ایک موقع پر مسند احمد میں آتا ہے، ایک شخص روتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب حد درجہ پریشان ہوں۔ پریشانی تو ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا افی مجلس واحد، کیا یہ 3 طلاقیں تو نے ایک مجلس میں دی تھی؟ قالا نعم، اس نے کہا جی ہاں، جی ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تلک واحدتن، تلک واحدتن، یہ 3 طلاقیں ایک کے حکم میں ہیں، راجہا ان شیتا، راجہا ان شیتا، اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے فراجاہا، اس نے رجوع کر لیا تھا۔ اگر یہ 3 ہوتی، نبی علیہ السلام رجوع کا حکم دیتے ہیں؟ اس صحابی کا رجوع شرعی تھا یا غیر شرعی تھا؟ میرے بھائیوں، ہم کہتے کہتے تھک گئے کہ فرق کرو حکم شرعی جو نبی علیہ السلام نے دیا، امیر عمر نے تو لوگوں کو اس غلط عمل سے روکنے کے لیے کلمہ زجر تھا، کلمہ تحدید تھا، فرمایا جاری کر دوں گا۔ اب یہاں 2-4 باتیں بتاؤں گا، اور میں ٹائم کو دیکھ رہا ہوں لیکن ابھی ٹائم تھوڑا سا باقی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، کلمہ زجر جو ہوتا ہے، کلمہ تحدید جو ہوتا ہے، وہ صرف دھمکانے کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ ماں غصے میں آ کر اپنے معصوم بچے کے سامنے کلمہ زجر استعمال کرتی ہے۔ ماں کہتی ہے خاموش، چپ ہو جا، دوبارہ روئے گا تجھے کتے کے آگے پھینک دوں گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ زجر ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ دوبارہ بچہ رویا ہو اور ماں نے کتے کے آگے پھینک دیا ہو؟ میں یہاں رک کر سب سے پہلے پوچھتا ہوں، سب سے پہلے امیر عمر کا یہ جو حکم تھا، جس کو ہم نے کہا یہ حکم سیاسی ہے، حکم میں دلیل دوں گا اور آپ کے محلے سے آج آپ کو ثابت کر کے جاؤں گا کہ آپ کے بزرگوں نے بھی اس کو شرعی حکم نہیں کہا بلکہ سیاسی حکم کہا ہے۔ میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ، میں عبارت پڑھ کے سناؤں گا انشاءاللہ، کہ اگر کاش آپ نے اپنی کتابیں پڑھی ہوتی، اپنی مرکزی کتابیں پڑھی ہوتی، آپ نے اگر اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا، اللہ کی قسم کبھی بھی آپ یہ نہ کہتے یہ جو آج آپ کہہ رہے ہیں امیر عمر کا جو حکم ہے یہ شرعی حکم ہے۔
آج تک آپ نے سمجھا کہ شرعی حکم کیا ہوتا ہے، سیاسی حکم کیا ہوتا ہے۔ امیر عمر نے جس دن کہا آج کے بعد جو شخص 3 طلاقیں دے گا ایک ساتھ، ہم تینوں کاؤنٹ کر لیں گے، اس کے بعد آپ کوئی ایک واقعہ مجھے دکھلائیں، کوئی ایک واقعہ دکھلائیں، یہ آپ پر ادھار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ علماء کرام سے ملیں، ایک واقعہ بتائیں کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہوں۔ امیر عمر نے 3 ہی کر دیا۔ وہ تو ایک کلمہ زجر تھا نا، کلمہ زجر تھا۔ وہ تو جس طرح امیر عمر نے اس مرد کو ڈانٹا تھا نا، اور وہ باز آ گیا، یہ لوگ بھی ایسے باز آ گئے۔ امیر عمر کے حکم کے بعد مجھے آج تک کوئی شخص، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں کراچی میں رہتا ہوں، احناف کے جو چوٹی کے علماء ہیں وہ میرے دوست ہیں، میری ان کے ساتھ محبت ہے، میں ان سے ملتا ہوں۔ میں کیوں نہ ملوں؟ اس لیے کہ فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں میں نے علماء احناف کے مرکزی محدثین سے، ان کے نزدیک جو ہیں ان سے پڑھی ہیں۔ یہ لوگ تو میرے استاد ہیں، ہدایہ ان سے پڑھی، اصول شافعی ان سے پڑھی، ساری کتابیں ان سے پڑھی ہیں۔ میں اپنے اساتذہ کا کیوں نہ احترام کروں؟ لیکن اللہ کی قسم آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ امیر عمر کے اس حکم کے بعد پھر کسی ایک نے ہمت کی ہو اور اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ حکم سیاسی کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ سناٹا چھا گیا۔ اگر آپ کے ہاں کوئی ایک واقعہ ہے کہ امیر عمر نے جیسے کیا تھا ویسے کر کے دکھلایا، جی ہاں یہ واقعہ ہے، ایک شخص نے 3 طلاقیں دی، امیر عمر نے تینوں کہہ دی، ایک ہی واقعہ مجھے دکھلا کے دیا۔ نہیں دکھلا سکتے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا، آپ کے اکابرین نے آپ کی مرکزی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے امیر عمر کا جو حکم تھا یہ سیاسی تھا، شرعی نہیں تھا۔ تحتحاوی علی در مختار، کتنی عظیم کتاب ان کی، تحتحاوی علی در مختار، فقہ حنفی کی مرکزی معتبر کتاب ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ مجموع الرموز پڑھ کے دیکھ لیں۔ ان کتابوں کے مصنفین نے لکھا ہے اور سیدنا عبداللہ بن عباس والی حدیث پیش کی ہے۔ کیا کہا نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک تصویب کیا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی تھی۔ عمر بن خطاب کے ابتدائی 2 سالوں میں بھی 3 طلاقیں ایک ہی تھی۔ آگے کیا لکھا ہے؟ ثم یہ جن کتابوں کا میں نے آپ کو نام بتایا ہے ان کی عبارتیں بھی سننے لگا ہوں۔ ثم حکم بوقوع الثلاث سیاسیا، ثم حکم بوقوع الثلاث سیاسیتا، پھر امیر عمر نے جو حکم جاری کیا آج کے بعد جو 3 طلاقیں دے گا ان کو میں 3 کاؤنٹ کروں گا۔ لکھا ہے یہ حکم نامہ شرعی نہیں تھا بلکہ سیاسی تھا۔ میرے بھائیوں، یہ جب سیاسی حکم نامہ تھا، شرعی حکم نامہ نہیں تھا، تو آپ رحم کریں، اس امت پہ ترس کریں۔ ایک تو یہ غلط عمل، اور اس غلط عمل کی آڑ میں پھر غلالہ، یہ حلالہ، یہ حرامہ کیا کہتے ہیں اس کو، پھر اس کا نمود ظاہر ہو جانا، اس کا سامنے آ جانا۔ اس غلط شرعی حکم کو چھوڑ کر
سیاسی حکم کو شرعی حکم کا درجہ دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے ایک غیر شرعی بدکاری کا راستہ جس کو حلالہ بولتے ہیں وہ نکلا ہے۔ یہ راستے ہیں، آپ اللہ کے لیے فرق کریں کہ شرعی حکم وہ ہوتا ہے جس کی اصل قرآن میں ہوتی ہے، یہ حدیث میں ہوتی ہے، جس کی اصل اللہ کی وحی میں ہوتی ہے، اور جس حکم نامے کی اصل نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو وہ شرعی حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ سیاسی حکم نامہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کے ایک ایک نقطے پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جس کا سلسلہ جاری ساری رہے گا، میری معلومات کے مطابق آج کا یہ پروگرام یہ محترم میاں جہانگیر صاحب حافظہ اللہ ان کی زیر صدارت ہو رہا ہے۔ ان کی والد محترم زیر علاج ہیں لاہور کے اندر، ان کے لیے باقی مریضوں کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین حق کی فہم عطا فرمائے، اس کے عملی تقاضے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔